Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajal faraj ala Muhammad. حقوق و فریض کا آپس میں ایک بنیادی تعلق ہے. جہاں انسان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں وہاں انسان کے کچھ فریض بھی ہوتے ہیں. اس لیے ایک شخص کے جو حقوق ہیں وہ دوسرے کے فریض بھی ہوتے ہیں. حقوق و فریض کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسانی زندگی کو بہتر اور پرسکون بنانا ہے. اس کے بغیر انسان اپنے کردار کی صحیح طور پر تصویر کشی نہیں کر سکتا. حقوق معاشرے میں سب کے ہیں مگر سب سے بڑے جو حقوق ہیں انسان جس کے لیے جواب دہ ہے وہ والدین کے حقوق ہیں. اس لیے تو خالق نے فرمایا ہے کہ میں اپنے جو حقوق ہیں جو میرا حق ہے وہ میں معاف کر دوں گا، مگر جو آپ کے انسانوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے اوپر آپ کا جو حق ہے وہ انسانوں سے معافی کے بعد ہی معاف ہوگا. اور پھر جو اس دھرتی پہ سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ آپ کے والدین ہیں. اگر دیکھا جائے تو والدین کے جو حقوق ہیں ان کا کوئی تعین بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنے ہیں. اس سے بڑا حقوق کیا ہو سکتا ہے کہ اگر والدین آپ کا ہاتھ بھی قلم کر دیں تو آپ اف تک نہ کریں. اب ماں جو ہے، باپ جو ہے وہ قدرت کا سایہ ہوتے ہیں، مگر ایک ریسرچ کے مطابق جہاں تک کہیں نہ کہیں کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ تاریخ اربعین سلمانی سے ایک بات منقول ہے کہ والدین کے 80 کے قریب حقوق ہیں، جن میں 40 جو حقوق ہیں وہ کیا ہے دنیاوی زندگی، اور 40 جو ہیں اخروی زندگی سے مربوط ہیں. دنیاوی زندگی سے جو مربوط 40 حقوق ہیں اس میں جو اولاد نے دینے ہیں وہ 10 کیا ہے 10 بدن کے اوپر ہیں، 10 جو ہے حقوق وہ زبان کے ہیں، 10 جو حقوق ہیں وہ قلب کے ہیں، اور 10 جو حقوق ہیں وہ مال کے ہیں. جو حقوق انسان کے بدن سے مربوط ہیں ان میں سے جو پہلا حق ہے وہ ہے والدین کے ساتھ انکساری. دوسرا جو ہے والدین کا حد سے زیادہ احترام. تیسرا جو ہے والدین کو پشت کر کے نہ بیٹھنا. ان میں سے جو چوتھا ہے وہ کہ والدین کے وہ فرمان و احکام جو خلاف شریعت اگر کوئی بات تابع نہ ہو تو باقی ساری چیزیں ماننی چاہیے. پانچواں جو ہے وہ مستحب عبادات جو ہیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ والدین کی مرضی سے آپ کریں. چھٹا جو ہے والدین کی رضائیت کے بغیر مستحبی عمل کو نہ کرنا. ساتواں جو ہے وہ ہے والدین کے احترام کے لیے کھڑے ہونا، اور جب تک وہ نہ بیٹھیں آپ کھڑے رہیں. اس میں آٹھواں جو ہے کہ اگر آپ رستے پہ چل رہے ہیں تو والدین سے آگے آپ قدم نہ بڑھائیں، باپ آگے ہو آپ پیچھے ہونے چاہیے. ان میں جو نواں حقوق ہے جو کہ بدن سے ہے وہ ہے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کی فکر میں رہنا، اور 10واں جو ہے وہ ہے ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہنا. یہ 10 کیا حقوق ہے؟ یہ 10 بدن کے متعلق ہے. اگلے جو اولاد کی ہے والدین پہ زبان کے متعلق، ان میں پہلا کیا ہے نرم لہجے سے گفتگو کرنا. دوسرا جو ہے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرنا. تیسرا جو ہے ان کو نام سے نہ پکارنا کہ آپ اپنے والدین کو نام لے کے نہیں پکار سکتے. چوتھا جو ہے زبان سے والدین کی گستاخی آپ نہ کریں. پانچواں جو ہے والدین کی جو بات کر رہا ہے آپ قطع کلامی نہ کریں، جب اس کی مکمل ہو تو آپ گفتگو کریں. ان میں جو چھٹا ہے کہ آپ بات کو رد نہ کریں کسی صورت میں بھی. ساتواں جو ہے کہ آپ ان کو امر یا نہیں بالکل انکاری بھی نہ ہو اور آپ حکم سے والدین کے ساتھ بات نہ کریں. ان میں آٹھواں جو ہے کہ آپ والدین کو اف تک بھی نہ کہیں چاہے آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو. ان میں جو نواں ہے وہ ہے کہ اپنے والدین جو ہیں ان کے خلاف آپ کسی قسم کی شکایت نہ والدین کے سامنے کریں نہ کسی اور کو کریں. اور جو 10واں ہے اولاد کی زبان پر والدین کا حقوق وہ ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ادب اور اخلاق حسنہ کے ساتھ آپ گفتگو کریں. قلب کے اوپر بھی والدین کے حقوق ہیں، اور وہ 10 کون سے ہیں؟ ان میں پہلا یہ ہے کہ والدین کے لیے نرم دل ہو. دوسرا کیا ہے کہ ہمیشہ والدین کی محبت دل میں ہونی چاہیے. تیسرا کیا ہے کہ ان کی خوشی میں آپ شریک ہوں. ان میں چوتھا کیا ہے کہ ان کے دکھ اور غم میں برابر کے آپ شریک ہوں. پانچواں کیا ہے کہ ان کو دشمنوں کو، والدین کے جو بھی دشمن ہیں
ان کو آپ اپنا دشمن تصور کریں۔ چھٹا کیا ہے کہ ان کی بدگوئی اور دیگر جو اذیتیں ہیں ان پر آپ کبھی بھی دل میں مغموم نہ ہوں۔ اور قلب کے اوپر جو آپ کا ساتواں ہے کہ والدین اگر کو مارے پیٹے، چاہے آپ جتنے بھی غصے میں ہو جائیں، وہ اس کا اظہار نہ کریں، وہ مارتے رہیں، اور حق یہ ہے کہ آپ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے رہیں۔ ان میں جو آٹھواں ہے کہ والدین جتنے حقوق ادا ہیں آپ کریں، قلب میں کم از کم یہ نہ کہیں کہ میں نے والدین کا یہ حق ادا کر دیا، کسی کے سامنے اظہار نہ کریں۔ اور ان میں جو نواں حقوق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دل میں ان کی رضائیت جو ہے طلب کرنے کی اس کی کوشش میں رہیں۔ اور جو 10واں ہے کہ ان کا وجود اگر ویسے مشقت جو بھی آپ کے لیے زحمت ہو، پھر بھی آپ ان کی طویل عمر کے لیے دعا کرتے رہیں۔ جتنی بھی آپ تکلیف میں ہوں تو آپ کم از کم والدین کے متعلق یہ نہ کہیں کہ اس کی عمر پوری ہو جائے، چاہے آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو۔ اور جو دنیاوی 10 آخری حقوق ہیں جو والدین سے مربوط ہیں، کس کے متعلق؟ مال کے متعلق۔ جو آپ کے اوپر مال کے حقوق ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ اپنا لباس خریدنے سے پہلے آپ کیا کریں؟ اپنے والدین کا لباس خریدیں۔ اپنے کھانے سے پہلے ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ ان کے قرض کو آپ ادا کریں۔ ان کے سفر کے جتنے اخراجات ہیں وہ برداشت کریں۔ ان کا جو مسکن ہے، مکان ہے، وہ آپ ان کو پورا کر کے دیں۔ اپنی دولت اور آپ کی جتنی بھی کمائی ہے باپ کے حوالے کریں تاکہ وہ جو زندگی ہے اپنی مرضی سے گزارے، آپ کا محتاج نہ ہو۔ تمام جو زندگی کے باقی لوازمات والدین کے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، آپ کو برداشت کرنے چاہیے۔ اور ان میں ہے کہ آپ کا جو مال ہے، جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے، والدین یہ تصور نہ کریں یہ میرے بیٹے کا ہے، بلکہ اس کو اس طرح معلوم ہونا چاہیے، آپ ایسے پیش آئیں کہ آپ کے مال کو وہ اپنا مال سمجھے۔ اور ان میں جو 10واں ہے جو والدین مال کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذمہ جو واجبات ہیں، اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو ان کے لیے حج کا بندوبست کریں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کی جو قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، وہ اولاد کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔ میرے محترم ناظرین، یہ جو میں نے 40 حقوق بیان کیے ہیں جو قلب کے اوپر ہیں، اولاد کے، مال کے اوپر ہیں، بدن کے اوپر ہے، کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ اب اس میں اپنے اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ اب یقین کریں ان 40 کو اگر ایک ایک کو بھی دیکھیں تو وہ کمی ہم میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، وہ شرمندگی ہم میں محسوس ہونا جائے گی۔ جب والدین چلے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہاتھ ہے وہ صرف افسوس کے بھی ہیں، زبان سے پھر افسوس بھی ہے۔ جیتے جی ہم والدین کو کھانا نہیں دے سکتے، مرنے کے بعد کیا ہوتی ہیں؟ دیگے پکا رہے ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو ختم ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کریں، میں ان سے روک نہیں رہا۔ خدا کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، میری درخواست ہے آپ لوگوں سے، یہ جو موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ وقت کو برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین کو کیا چیز مار دیتی ہے؟ فقط تنہائی مار دیتی ہے، کیونکہ جو خون کی باٹلز آپ میں مشترکہ ہیں، والدین کب آپ سے گلہ کریں گے؟ اکثر آپ کہتے ہیں میں جب بھی لیٹ آتا ہوں والدہ مجھے کچھ نہیں کہتی، باپ مجھے کچھ نہیں کہتا۔ آپ یہ نہ پوچھیں کچھ نہیں کہتے، آپ صرف اتنا اندازہ لگائیں کہ آپ جس وقت بھی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ والدین جاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جاگنا اذیت میں شامل نہیں ہے؟ کیا کوئی کہنا نہ ماننا اذیت میں شامل نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں غلطیاں کریں، پھر بھی والدین معاف کرنے والے ہیں۔ خدا کے لیے ان کا احترام کریں۔ مولا امام حسین بادشاہ کا فرمان ہے جو والدہ کے ساتھ آپ کا وقت دنیا میں گزرتا ہے وہ تو جنت کے وقتوں میں سے وقت ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے انتہائی قیمتی جملہ ہے، مولا نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کی تیزی اس کو مت دکھاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ ماں کے متعلق، ماں ترس رہی ہے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہ میرے ساتھ کب گفتگو کریں گے، اتنا بھی ہم وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا انسان جو ہے پب جی کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کیا انسان ون ویلنگ کے لیے پیدا ہوا ہے؟ کیا انسان یہ جو جتنے آج کل فضول رسمیں چلی ہیں ان کے لیے پیدا ہوا ہے؟ دوستوں کے ساتھ محفلیں، آپ ضرور جائیں، جہاں دل کرے آپ دوستوں کے ساتھ جائیں،
خدارا ان والدین کی قدر کریں، یہ قدرت کا آپ کے اوپر سایہ ہے۔ ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے نا، جو والدین کی ناراضگی ہے وہ بھی خالق کی ناراضگی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، خدا کے لیے وقت پھر ہاتھ آپ کے نہیں آئے گا، پھر کیا ہوگا، آپ قبر کے اوپر جائیں گے، اور جو جیتے جی عزت نہیں کر سکتا والدین کی، قبر سے وہ کتنی عبرت حاصل کرے گا۔ اگر آپ کے ساتھ اس دنیا میں والدین راضی ہیں تو آپ یقین کریں آپ کی یہ دنیا ان کے جانے کے بعد بھی آپ کا یہاں بلند مقام ہوگا، اور آخرت میں تو پھر خالق نے جو جہاں جتنی کسی کو زندگی دی ہے، جو سن بلوغت سے لے کے چاہے اگلی زندگی اس کی 50 سال تک ختم ہو جائے، 60 تک، تو اس نے اسی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اور جو اگر والدین کو بھی راضی نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ میرے حساب میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سچ ہے، ضرور سوچنا چاہیے کہ دھوپ میں باپ جلتا ہے، چولہے پہ ماں جلتی ہے، اور تب جا کر اولاد بنتی ہے۔ والسلام۔